اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم اور توقیر صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے کیا کرتے تھے، آج اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی بھی زیادہ محبوب نہیں تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر کوئی میری نگاہ میں بزرگ تھا، اور آپ کے اجلال کی وجہ سے میں نگاہیں بھر کر آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور اگر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ با ادب لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے با ادب، نگاہیں نیچی، آوازیں پست، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں۔ حضور اس لیے آج دنیا کے سارے ولی، کتب، غوث، ابدال، اوتاد اکٹھے ہو جائیں، سب کلندر اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک صحابی کے بھی درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، وہ صحبت رسول نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی ہوا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہم صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کیا ہے ان کے لیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصار کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ دونوں آپ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھتے تھے، اور وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ترمذی شریف کی یہ 3688 نمبر پر روایت موجود۔ حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں میم مکھ مرشدہ خانہ کعبہ، میم مکھ مرشدہ خانہ کعبہ، جس وال ہر کوئی تکدا ہو، اور تھوڑی اوندی زمزم سونی جتو گھٹ پیاسے بردے ہو، دو زلفاں وچ نین وسلے جتے چارے مذہب جا رلدے ہو، مکے وال کی جانا باہو جد یار ملے وچ گھر دے ہو۔ مکے وال کی چہرہ مصطفیٰ حضور، میں کہتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب چہرے ہوں گے سیدنا عمر فاروق اعظم کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ حضور ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور وہ حضور کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا جی جب مسکراتے تھے تو پھر روتے ہوئے بھی مسکرانا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کی تسلیاں، آپ کا پیار، آپ کی شفقت، اللہ اکبر، یہ خوش نصیب لوگ ہیں حضرت جی۔ کائنات عالم میں نہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا کوئی ثانی ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر کا کوئی ثانی، بلکہ حضور کے کسی بھی یار کا یار ثانی کوئی نہیں، سارے ہی بے مثال۔ حضرت اسامہ بن شریح کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور صحابہ کرام آپ کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک 3855 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈ رہا تھا، اور صحابہ کرام
نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور جب بھی آپ کا کوئی بال مبارک گرتا تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ 3 مقامات پر حدیث پاک آئی۔ حضرت جی آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جو آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ برکت کے لیے پھر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیف اللہ کی تلوار، آپ کہتے ہیں کہ میرے بھی نصیب میں حضور کے 2 منہ مبارک آ گئے۔ میں نے ان کو، یہ جو بابا جی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پہلے ہمارے سارے ہاتھ کی بنی ہوئی، گھر کی بنی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ٹوپی کے یہاں پہ سامنے نا حضور کے بال چھلوا کے نا وہ ٹوپی سر پہ پہن، جنگ میں جب بھی جایا کرتا تھا سر پہ وہی ٹوپی پہن کے جنگ، یعنی وہ خود کی جگہ، یعنی ہیلمٹ کی جگہ جو جنگ میں استعمال کیا جاتا، میں وہ ایک جنگ میں وہ گر گئی، جنگ چھوڑ کے وہ ٹوپی ٹوٹنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا حضرت جی میدان جنگ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منہ مبارک، ہاں جی، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کا جبہ مبارک، یعنی پانی میں، بلکہ امہات المومنین کا یہ معمول تھا جب بھی کوئی بیمار ہوتا حضور کا جبہ گیلا کر کے، یعنی اس کو دھو کے وہ پلا دیا کرتی تھی۔ حضور کی ہر شے، سبحان اللہ جی، حضور کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، حضور کی زلف مبارک صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، حضور کی زلف بھی۔ باقی لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، آج کل بھی جو ہے نا جی وہ کچھ پیر ایسے کر رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں اچھا سمجھتا۔ یہ حضور کی خاصیت آج کل بھی جو ہے نا جی وہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، ہمارے پیر صاحب کے یہ 2 جناب بال ان کو دیے جائیں گے، یہ 2 ان کو دیے جائیں گے۔ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ صرف حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نالین شریف، آپ کی زلف مبارک، یا آپ کے جو لباس مبارک ہے، آپ کے در کے جو خاک ہے، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزیں، یہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہونی چاہیے۔ اب عالم یہ پھر ہو جائے گا حضرت جی، ہر کس و ناقص پھر جو ہے نا جی اپنے لیے وہ، اب ایک عجیب سی بات میں نے سنی، وہ کہتے جی اگر کسی بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں جو حاصل کرنی ہو تو وہ قرآن پاک زور کے ٹائم کھول کے دیکھ کے اس کے اندر بال ہوگا، وہ حضور کی زلف ہے۔ اس طرح پھر جو ہے نا جی اپنے بالوں کو وہ لوگ حضور سے منسوب کریں گے، ہاں جی، تو یہ لوگ پھر اپنے پیروں سے لے کے، اپنے بالوں کو لے کے پھر یہ حضور سے نسبت کریں گے، ہاں جی۔ حضور کا جو تبرک ہے وہ حضور تک ہی محدود رہنا چاہیے، کہ صرف یہ خاصیت میرے سنن نبی کی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو اشیاء ہیں ان کو تبرک اور برکت کے طور پہ رکھا جائے۔ باقی ہر کوئی بھئی اپنا نظریہ اور سوچ رکھتا ہے۔ میرے نبی کی کیا بات ہے جی، ان کی کوئی مثال نہیں، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، باقی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامیہ ان کے تبرکات ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ میسر آ جائے تو سبحان اللہ، اس جیسی کوئی اور سعادت ہے نہیں۔ لیکن اگر ہم عوام الناس تک یہ بات لے آئیں، بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ آگے پھر فتنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ توقیر، یہ عزت، یہ شان اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے کہ آپ جن خاک پر، جن راستوں پر بھی قدم رکھ دیں وہ راستے بھی بڑے بے مثال ہو جاتے ہیں، ہاں جی۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا خطہ زمین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ حضور کے قدمان مبارک کو چوما ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے نا جی وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسی چیز حضور کی طرف نسبت کر رہا ہے یا جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایسا بندہ تو جہنمی ہے، ہاں جی۔ کسی کا بال اٹھا کر وہ کہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جان بوجھ کے حضور پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ہاں جی۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی جان بوجھ کر حضور پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے، ہاں جی۔ تو یہ تو جہنمی آدمی کی، اب اکثر نالین کوئی جوتیاں لے کے ان کو حضور کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، یار ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
حضور کی ذات حضور کی ذات ہے، وہ بے مثال ذات ہے، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب کبھی نصیب آ جائیں ایسے تبرکات تو پھر سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اس جیسا بندہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب وہ نصیب آ جائیں تو پھر ان کا احترام کیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اسی طرح آج بھی ہے جس طرح آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کا احترام تھا۔ آپ کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہ کرنا، ہاں جی، اسی طرح یہ تمام کے تمام معاملات آج بھی اسی طرح۔ حضرت عثمان غنی جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، ہاں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مشرکین کے پاس اپنا سفیر بنا کر جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حضرت عثمان غنی سے کہا، پیارے عثمان، یہ آب زمزم میں پی لو، یہ حتیم نفل پڑھ لو، یہ کعبہ طواف کر لو، جہاں تک بات ہے تمہارے نبی کی، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، اس سال نہیں آنے دیں گے، معاہدہ ہوگا، اس کے بعد جو طے ہوگا اس کے مطابق پھر وہ آ کے طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرمایا، کیا تم یہ تصور کرتے ہو میرا سونا نبی کعبے کا طواف نہ کرے اور عثمان طواف کر لے گا؟ نہیں سوچتے سکتے، میں نبی سے آگے بڑھ جاؤں گا؟ میرا نبی نہیں طواف کرے گا تو طواف عثمان بھی نہیں کرے گا۔ حضور یہ جتنی بھی عزتیں ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حضور کی وجہ سے۔ ہم قبلہ اگر آج سمت کعبے کو رکھتے ہیں، ہم جہت بناتے ہیں کعبے کو، تو اس لیے بناتے ہیں حضور نے اس کی طرف جو ہے رخ انور فرمایا ہے۔ ہم پتھروں کے پجاری تو نہیں ہیں، ہم حجر اسود کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اس کو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ ہم کوئی پتھروں کے پجاری تو نہیں ہیں جی، ہم کوئی بتوں کے پجاری تو نہیں ہیں، ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو سونے نبی نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کے سامنے آ گئے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حجر اسود کو کہا، یا حجر انت حجر لا تنفع ولا تضر، وہ پتھر، وہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، ہم نے پتھروں کی پوجا نہیں کی، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہم نے اگر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ہم کبھی تیری جو ہے نا جی وہ تجھے بوسہ نہ کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی تشریف فرماتے، فرمایا عمر آدھی بات ٹھیک ہے آدھی بات ٹھیک نہیں، لا ينفع ولا يضر، یہ کیا کہ یہ نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا؟ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سنا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ عطا فرمائے گا، جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا یہ اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ یعنی جس کو میرا نبی بوسہ دے دے حضرت جی، ان پتھروں کو بھی شعور آ جائے گا، ان پتھروں کے اندر بھی اتنا شعور آ جائے گا کہ وہ پتھر بھی کل قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ حضرت جی پھر میں کیوں نہ کہوں، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ فضیلتیں شروع بھی حضور سے ہوتی ہیں، فضیلتیں ختم بھی حضور پر ہوتی ہیں، عظمتیں شانیں رفعتیں بلندیاں شروع بھی میرے سونے سے ہوتی ہیں اور ختم بھی سونے پہ ہی ہوتی ہیں۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامیاں قابل عزت قابل احترام، لیکن حضرت جی جس طرح میرے سونے نبی کی زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور بولتے کیسے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کے معاملات کیا ہیں، حضور کی ازواج کتنی، حضور کی اولاد کتنی، حضور کی اہل بیت کتنی، ان کی اولادیں آگے کتنی، ایک ایک لمحہ میرے سونے نبی کی زندگی کا اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آپ کچھ بھی تلاش کرنا چاہیں آپ کو حضور کی زندگی، حضور سے پاسالار کیسے تھے آپ کو وہ مل جائے گا، حضور والد کیسے تھے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، حضور بیٹے کیسے تھے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، حضور شوہر کیسے تھے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، حضور اپنے دوست احباب میں کیسے تھے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، حضور کے ساتھ دنیا نے کس طرح رابطہ کیا، حضور کی بارگاہ میں کن کن ایوانوں کے
ایلچی آئے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرماتے تھے، صحابہ اس پر کس طرح دیوانہ وار اس پر نچھاور ہو جایا کرتے تھے، ہاں جی آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک زندگی کے لمحات حضرت صاحب محفوظ ہیں، اس طرح کسی اور کا کوئی نہیں۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کا شجرہ نسب محفوظ ہے، آپ کے ایک ایک زندگی کا لمحہ محفوظ ہے۔ تو میں کہوں کیوں نہ حضرت جی پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھوں، ایسے نبی کے پیچھے چلوں، اس کی غلامی کیوں نہ اختیار کروں جس نبی کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، حضور کا کوئی پہلو زندگی کا پہلو ضائع نہیں ہوا، حضور پر جو نازل شدہ اللہ کا کلام ہے وہ ضائع نہیں ہوا، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، حضور کے فرامین محفوظ ہیں۔ حضرت صاحب پھر ہم کیوں نہ اس نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالیں، پھر کیوں نہ اس کے پیچھے چلیں۔ اور میں کہتا ہوں اتنی عظمت کے بعد پھر اگر کوئی بندہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی اعتراض کرے، کوئی طعن کرے، خدا کی قسم میرے نزدیک تو اس کی کوئی مٹی کے برابر بھی اس کی اوقات کوئی نہیں، ایک کھوٹے سکے کے برابر اس کی اوقات نہیں۔ جو میرے نبی پر اعتراض کرے، ہاں جی گندے قطریاں دی پیدائش اعتراض کر دیں، دیکھو کہ ناستیاں تھے، ہاں جی ذات دی کوڑ کلیاں چھتیرن جفے، تسی اپنی اوقات ویکھو، تہاڈی نسلاں تانوں نہیں پتا، تہاڈے شجرے تانوں نہیں پتا، تانوں پتہ نہیں تہاڈے پردادے لکڑدادے کی بلاواں سن، ہاں جی ان دے اندر کی گند پیا سی، تانوں اپنی زبان تے قابو نہیں، تانوں اپنی نسلاں دے اوتے قابو نہیں، تسی کیڑی نسل ہو، کتھوں آئے ہو، تانوں کوئی پتہ نہیں، اور اعتراض اس ذات تے کر رہے ہو جن دا ایک ایک لمحہ اللہ نے نورن علی نور رکھا ہے۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت کہتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، ہاں جی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ حضرت صاحب خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ایک ایک لمحہ حضور کا، ایک ایک لمحہ، ہاں جی تاجدار گولڑا کہتے اس صورت نوں میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شان نہ سب بڑھیاں۔ لم یاتی نظیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ حضرت صاحب ایک ایک لمحہ میرے نبی کا محفوظ، اور آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے جس بندے نے بھی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ذرا سے بھی گستاخی کا شائبہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت صاحب ساری دنیا آپ کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑ جائے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں ہے نا، تو وہی جو دنیا آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہی آپ کے لیے عزت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں تو قبلہ ساری دنیا آپ کو عزت دینے کی کوشش کر لے، وہی عزت آپ کے لیے ذلت کا سبب بن جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔